میرا نکاح، یہ کر کر کے لڑ لڑ کر ہم اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، اور الیکشن کا دور آ جاتا ہے تو ہمارے ووٹوں میں انتشار پیدا کرا کے ہمیں الگ الگ بانٹ کر میرے بھائیوں ہماری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ قوم جب تک منتشر رہے گی، جب تک بڑی رہے گی، جب تک اجتماعیت اس کے اندر نہیں آئے گی، اسی طریقے سے ہم اور آپ ذلیل ہوتے رہیں گے، رسوا ہوتے رہیں گے، خوار ہوتے رہیں گے۔ اور آج میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اس وقت کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ جس کو برا لگے لگتا رہے، جو جس پارٹی کا ماننے والا ہو مانتا رہے، ہوتا رہے۔ اس وقت کوئی بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں بھی حالات کے پیش نظر بہت سی چیزوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ بڑے باپ کا بیٹا مت بنو میرے بھائیوں، حکمت سے کام لیجئے، اور بہار کے اس وقت کے ہونے والے چناؤ کو، جس پر پوری دنیا کی نظر ہے، ہندوستان کی نہیں پوری دنیا کی نظر ہے، اس چناؤ کو میرے بھائیوں ایک مثالی چناؤ بناؤ، الیکشن بناؤ۔ ویسے ہی آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو بدیشی کہا جا رہا ہے، آپ کو روہنگیا کہا جا رہا ہے، آپ کو بنگلہ دیشی کہا جا رہا ہے، آپ کے اوپر کیا کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کون آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس وقت کے چناؤ کو کیا کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں میری آپ سے اپیل ہے کہ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دور اندیشی کے ساتھ ایک ایک ووٹ کی قدر و قیمت کو پہچاننا، اتفاق اور اتحاد کا ثبوت دینا، جہاں بھی جانا مل کر جانا، جس جگہ بھی ووٹ ڈالنا اتفاق کے ساتھ ڈالنا، اتحاد کے ساتھ ڈالنا۔ کس کو دینا یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو، بٹوارا نہ ہو۔ اگر آپ کا بٹوارا ہو گیا تو سمجھ لو کہ پھر سے دیش کے دشمنوں کے ہاتھوں میں اس کی پاک ڈور جا رہی ہے، پھر آپ پچھتائیں گے، پھر آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ میرے بھائیو، جس طریقے سے ہم لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو بھی خون کے آنسو رونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اختلاف پھر بعد میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر مسجد کا جھگڑا، پھر تیری میری مسجد کا جھگڑا، تیرے میرے جنازے کا جھگڑا، تیری میری نماز کا جھگڑا، یہ سارے جھگڑے پھر شروع ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرو میرے بھائیوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے۔ اس ملک کو آزاد ہم نے کرایا، سب سے زیادہ خون مسلمانوں نے بہایا۔ آج بھی انڈیا گیٹ پہ چلے جائیے، 95,000 لوگوں میں 65,000 صرف مسلمانوں کے نام آپ کو ملیں گے سوتنترتا سینانی میں، اس جنگ کی آزادی میں، آزاد کرانے میں اس بھارت کو۔ لیکن ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہی کو کاغذ دکھانا ہوگا، تم آئی لو محمد کا جلوس نکالنا اور لے کے چلنا اور ورغلانا اور کہنا اور چیخنا کہ ہم تو نکالیں گے محمد کے نام پر ہماری جانیں بھی قربان، اور جب ڈنڈے برسے اور لاٹھیاں چلی تو چپل گن نہیں پا رہے تھے کہ کتنی چپلیں ہیں۔ کہاں چلی گئی تھی وہ محبت؟ کوئی مرا نہیں، کہاں چلی گئی تھی وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ محمد کے نام پر ہمارے سینے چھلنی ہو جانے کے ہم کرانے کے لیے تیار ہیں، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج میرے بھائیوں غور کرو، بریلی کی دھرتی پر اور بریلی کی سرزمین پر آج کتنے مکان اور کتنی دکانیں آج بلڈوز کر دی گئی ہیں اور گرا دی گئی ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کس نے منع کیا کہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر رسول کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ لیکن جذبات، جوش، اور اس جوش میں ہم یہ بھول گئے کہ اس وقت کون لوگ ہمارے سروں پر منڈلائے ہوئے ہیں اور کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم بھول گئے۔ اللہ کے نبی بھی اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے تھے، مدینے سے چل چکے تھے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ چکے تھے، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے پوچھئے حج کرنے گئے ہوں گے، عمرہ کرنے گئے ہوں گے، حدیبیہ کا مقام دیکھا ہے؟ میں بھی سن 1914 میں، میں بھی 2014 میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا حج کرنے کے لیے اور اپنی والدہ کے ساتھ۔ میں حدیبیہ کے مقام کو دیکھ چکا ہوں، مکے سے کوئی 7 میل کی دوری پر بس۔ مدینے سے چلے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ
جس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ یہ قافلہ مدینے سے چلا۔ آج کل کی طرح یہ زمانہ نہیں تھا کہ مولانا جگجیت صاحب پٹنہ سے 1 بجے دن میں وندے بھارت پہ بیٹھے اور شام کو 7 بجے آپ کے کشن گنج میں اتر گئے اور جلسے میں آ کے کہنے کہ سفر بہت لمبا تھا، بہت تھک چکا ہوں، طبیعت خراب ہے۔ یہ وہ دور نہیں تھا۔ گھوڑے کا سفر، کھچر کا سفر، اونٹ کا سفر، لائٹوں کا زمانہ نہیں۔ راستے میں کتنی تکلیف سے گزرنا ہوا ہوگا آپ کو، اور 300 میل تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر کر کے حدیبیہ کے مقام پر آ کر رک گئے۔ بریلی کے لوگوں کی طرح اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نہیں، ہم تو آئے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں گے، یا تو مریں گے یا ماریں گے۔ اور نبی کے صحابہ موت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ وہ ایسے تھے کہ کوئی کہتا تھا کہ آئے خبیب، آج تو تمہیں بھی اچھا لگتا ہوگا کہ میں بچ جاؤں اور میری جگہ محمد پھنس جائیں۔ تو حضرت خبیب نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پیر میں، اللہ کے رسول کے پیر میں کانٹا چبھ ہو دیا جائے اور میری جان بچ جائے۔ اگر مجھ سے کہو گے کہ صرف اپنے پیر میں کانٹا چبھ ہو لینے دو، میں محمد کو چھوڑ دوں گا، تو اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھ ہونے دوں گا، اپنی جان دے دوں گا، لیکن نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اتنی محبت تھی صحابہ کو۔ حضرت عمر کہہ بھی رہے ہیں، حضرت عمر تھوڑے جذباتی جوش، اے اللہ کے رسول اتنی دور سے آئے ہیں، ہم رک جائیں گے؟ ادھر مکے میں اعلان کر دیا گیا کوئی بھی آئے قتل کر دو، کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں۔ اب سنیے مسلمانوں، فتنہ کس طریقے سے روکا گیا، اور ہماری یہ بات بہت کام آئے گی، آج کے اس دور میں بھی کام آئے گی، اس الیکشن کے زمانے میں بھی کام آئے گی۔ ہم کسی پارٹی کے ایجنٹ نہیں ہیں، نہ ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے آئے ہیں۔ آپ بہار کے رہنے والے ہو، آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو، ہم سے زیادہ آپ اپنے یہاں کے حالات سے واقف ہیں، آپ کا معاملہ ہے، آپ سمجھیں۔ یہ جلسہ دینی ہے، یہ ہم دینی بات بتانے آئے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ کا اصول بتانے آئے ہیں۔ شریعت نے ہمیں فساد کے، جھگڑے کے، نا اتفاقی کے، اختلاف کے ماحول میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ان تمام چیزوں سے نپٹنا ہے۔ اس لیے ہم شریعت کا پرچار آپ کے سامنے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں اور ایک صحابی کو مکے بھیجتے ہیں، جاؤ حالات کا جائزہ لے کر آؤ، بات کر کے آؤ۔ تو مکے کے لوگوں نے کیا کہا، آپ آئے ہو بات کرنے، بات تو بیٹھ کر ہوگی اور مکے میں نہیں آنے دیا جائے گا، بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا۔ کہا گیا تو بتائیے بات چیت کیسے ہوگی؟ کہا جس جگہ پر محمد اور ان کے ساتھی موجود ہیں اسی جگہ پر بات ہوگی، مکے میں بات نہیں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ قریشیوں کا، مکے والوں کا ایک وفد تیار ہوا، ایک جماعت تیار ہوئی، اور ان کا سردار بنتا ہے سہیل۔ بخاری کی روایت پڑھیے، ان کا سردار کون بنتا ہے؟ سہیل۔ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر حدیبیہ جہاں اللہ کے نبی موجود تھے وہاں یہ قافلہ آتا ہے، یہ وفد آتا ہے اور اللہ کے رسول سے گفتگو کرتا ہے۔ یہاں گفتگو ہوتی ہے، کافروں کی طرف سے کون بات کرے گا؟ آواز آئی سہیل کا، اور کوئی نہیں بولے گا۔ ٹھیک، بات چیت تبھی اچھی ہوتی ہے جب تمہارے پاس کوئی ایک آدمی ہو اور ہمارا بھی ایک آدمی ہو، ہم لوگ سنیں گے لیکن بات تمہارا ایک آدمی، ہمارا ایک آدمی۔ کافروں کی طرف سے کس کو تیار کیا گیا؟ سہیل۔ اور کہا کہ مسلمانوں تمہاری طرف سے کون بات کرے گا؟ لوگوں نے، صحابہ نے جواب دیا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ٹھیک ہے، ان دونوں میں گفتگو ہوگی، تمہارے آدمی بھی سنیں گے، ہمارے آدمی بھی سنیں گے۔